کردار نفس نفس کے دو کردار ہیں، پہلا امارہ اور دوسرا الوامہ، یعنی ایکٹیو سیلف اور گلٹی سیلف۔ امارہ حرکت دیتا ہے، حکم لگاتا ہے، تجزیہ کرتا ہے اور رغبت دلا کر کسی بھی کام کو کر گزرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اچھا برا سب کام جسم انسان سے نفس امارہ ہی لیتا ہے۔ جب امارہ وہ کر گزرتا ہے جو اسے کر گزرنا ہوتا ہے تو لوامہ حرکت میں آتا ہے۔ اس کا کام تضاد پیدا کرنا ہے، کنفیوز کرنا ہے، یہ ملامت کرتا ہے۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہر سوچ ہر خیال امارہ اور لوامہ سے گزرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام اور سوچ میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ در حقیقت اس تضاد میں چناؤ کی آزمائش چھپی ہوئی ہے۔ کسی بھی بری نیت کے ذہن میں آتے ہی لوامہ اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے اور امارہ اس کی ترغیب میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دونوں کرداروں میں سے جو بھی حاوی ہو جائے اسی کو بموجب نتیجہ نمودار ہو جاتا ہے۔ فیصلہ سازی میں ہار جانے والا کردار نتیجہ برآمد ہو جانے کے بعد بے پناہ طاقتور ہو جاتا ہے اور شدید انتقام لیتا ہے۔ امارہ کی ترغیب کے زیر اثر جرم سرزد ہو جانے کے بعد مجرم کے اندر لوامہ شدید احساس جرم پیدا کرتا ہے، جسے شرمندگی، ملامت اور افسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے جیسے نفس کے سامنے اعلیٰ افکار اور خیالات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے اور تربیت اپنا اثر دکھانے لگتی ہے تو ایک تیسرا کردار پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ استہزائیہ نفس، ٹیسنگ سیلف ہے۔ یہ خود پر طنز کرنے، اپنے آپ پر ہنسنے اور عزت نفس، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کی بے پناہ صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی رونمائی اچانک نہیں بلکہ بہت دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز سے ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش نفس کے علم سے ہوتی ہے۔ بسا اوقات سنکی لوگوں میں بھی اس کا ظہور دیکھا جاتا ہے۔ تربیت یافتہ ہونے اور اعلیٰ خصائل کا مالک بن جانے کے بعد نفس کا چوتھا کردار سامنے آتا ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، یعنی سیٹسفائیڈ سیلف۔ اس میں اضطراب نہیں، یہ بندہ مومن کا نفس ہے۔ یہ نفس کا اعلیٰ ترین اور انتہائی تعلیم یافتہ کردار ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی عدم موجودگی میں اس کا وجود پا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر زیادہ سے زیادہ استہزائیہ نفس ہی پیدا ہو سکتا ہے جو نشہ کرنے والوں، سنکی لوگوں میں ویسے ہی موجود ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ جو نفس امارہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی ہمیں کام کرنے کے لیے کہتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ہم برا کام کرتے ہیں، جیسے کوئی چوری کر لی، کسی پر الزام لگا لیا، کوئی گناہ کر لیا، کسی بھی طرح کا گناہ سر انجام دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں جو شرمندگی ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت غلط کر دیا، ہم خود ندامت میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اسے لوامہ کہا جاتا ہے۔ پھر جو استہزائیہ ہے وہ ہے کہ خود پر ہی طنز کرتے ہیں ہم لوگ، کہ ہم لوگ اکثر بولتے ہیں یہ کیا کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کمال کر دیا تو نے، یہ تو نے ایسا کر دیا۔ اپنی ذات کا ہی جو ہم اپنی ذات پر جو نکتے گاڑتے ہیں، جو اپنی ذات پر تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ تنقید تبھی ہوتی ہے جب لوامہ جو ہے وہ ہمیں احساس دلاتا ہے ان چیزوں کا کہ ہم نے یہ چیز غلط کی ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ چیز غلط کی ہے، ہمیں افسوس ہونے لگتا ہے، تو پھر استہزائیہ نفس جو ہے یہ جاگتا ہے، یہ اپنا کردار جو ہے یہ پیش کرتا ہے، جو کہ اس کا کردار ہے کہ یہ مطلب کہ ہمیں خود پر طنز کرنے اور ہنسنے پر مجبور کرتا ہے، کہ ہم جو ہیں کہ وہ خود پر ہنستے ہیں اور اپنا مطلب مذاق اڑاتے ہیں، اپنی ہی کبھی کبھار ہم ایسے اپنی بےزتی کرتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا میں نے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم ایسے ہو، تم نے یہ کر دیا۔ اس طرح سے ہم بہت سی باتیں جو ہیں وہ خود سے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیٹسفائیڈ سیلف، نفس مطمئنہ، یہ جب ہم کوئی بھی اچھا کام کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نفس کی اتنی سمجھدار اور اچھی اور مطمئن مطلب جو کردار ہے یہ وہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے سراہتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں سراہتا ہے، اور یہ کب ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت ہوگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، تبھی نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ تب ہوگا جب ہم نہ تو کوئی غلط کام سر انجام دیں گے اور نہ ہمیں افسوس ہوگا اور نہ ہی ہم اپنے آپ پر تنقید کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس نفس مطمئنہ
میں آ جاتا ہے کہ ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم خود کہتے ہیں، ہمیں خود فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ہم نے یہ کام جو ہے وہ اچھا سر انجام دیا ہے، اس سے میرا اللہ بھی راضی ہوگا اور میرا رسول بھی راضی ہوگا۔ اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نفس مطمئنہ جو ہے ہمارے اندر اسی کردار کو سامنے رکھے اور اسی کو ہی جگائے رکھے، تاکہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں ہم ان میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ شامل ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو، سارے کام جو ہیں وہ رضا الہی سے ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا جو جتنے بھی میں نے ابھی یہ ٹاپکس جو ہیں آپ کو بتائے ہیں، جن میں سے جو ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ نفس جو ہے وہ ہے کیا، اصل میں نفس کی حیثیت کیا ہے، نفس کیا ہے، ہمارے اندر جو نفس ہیں اس نفس کی کتنی اقسام ہیں، ہمیں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ جیسے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پہلے حصے میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ اسی کے آگے پھر میں نے آپ کو نفس کے حوالے سے علم و عقل کے بارے میں بتایا، خیال کیا ہے، سوچ کیا ہے، جسم اور ذہن کا گٹھ جوڑ جو ہوتا ہے یہ کیا ہے، تکرار کا لامتناہی چکر کیا ہے، یادداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، دل، احساس اور توانائی، پھر کردار نفس۔ آپ کو یہ میں نے چیزیں بتائیں، اس کی امید ہے کہ آپ کو نفس کے بارے میں تو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا یہ جسم جو ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی فعل سار انجام دیتے ہیں، تو اس میں ہمارے نفس کے جو کردار ہیں وہ کس کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جبلیات نفس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جبلیات نفس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسے وہ کسے کہتے ہیں، اس میں کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تربیت نفس کے بارے میں پھر انشاءاللہ آگے آگے جیسے جیسے ہم آگے آگے چلتے جائیں گے، آگے سے آگے نئے سے نئے باب جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے۔ جیسے ہم کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم ایک چیز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آگے سے آگے ہمارے ذہنوں میں مزید سوال جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور انہیں مزید سوالوں کو جانچنے کے لیے ہم آگے سے آگے پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح علم بھی ایسا ہی ہے، جیسے جیسے ہم علم میں اترتے جائیں گے ویسے ہی ویسے ہمارے جو سوال ہیں وہ مزید بڑھتے جائیں گے۔ کچھ تو ایسا ہے کہ ہم بعض چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، جس طرح ہمارا جسم ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہمارے جسم پر اگر ہم اپنی سرچ کریں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں تو ہم الجھ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں ہے جتنے کہ ہمارے جسم میں اور ہماری ذات میں سوالات موجود ہیں۔ تو اسی لیے انشاءاللہ میرے ساتھ بنے رہیے آپ، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ سامنے لاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتی ہوں تو یقیناً نیکسٹ ویڈیو اسی بات پر ہوتی ہے جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں ضرور اس چیز کو جو ہے وہ وضاحت کروں گی، بیان کروں گی، اور اپنی رائے کا اظہار برائے مہربانی ضرور کیا کریں تاکہ مجھے میری اچھائی اور برائی کا پتہ چل سکے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔